ख्वातीन व हजरात, पाकिस्तानी सियासत के मर्द हुर, सदर पाकिस्तान, मफाहमत के सियासत के सुर्खेल और मेंबर कौमी असम्बली जनाब आसिफ अली जरदारी ने भी इस कन्वेंशन को इज्जत बख्शी है। मैं आपको आपकी आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप चंद कलमात कहना चाहें तो तशरीफ रखिए। आप तशरीफ जी, मैं फ्लोर दे चुका हूँ, आप तशरीफ रखिए। जी गरीब आए मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं फ्लोर दे चुका हूँ, फिर आपसे बात करवाते हैं। जी आप तशरीफ रखिए। जी थैंक यू। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने माइक मुझे दिया और मुझे बात करने की इजाज़त दी। अगर मेरे फाजिल दोस्त बैठ जाएं तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूँ। जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने आप को हिस्ट्री का विटनेस कहूँ, 35 साल की हिस्ट्री का, और भुट्टो साहब की भी तारीख में अगर मैं अपने आप को विटनेस टू हिस्ट्री कहूँ कि मेरे वालिद भी इस असेंबली में बैठे थे, उनने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था और अल्लाह के फजल से हमने जमहूरियत बहाल की थी। मगर वो ख्वाब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा ने देखा, जो दूसरे दोस्तों के वालिदैन ने देखा, जो वली खान ने देखा, जो दूसरे मुफ्ती महमूद ने देखा, वो ख्वाब पूरा ना हो सका और ये सिलसिला टूट गया। अगर मैं कौसर न्याजी की किताब की बात करूं कि फिर लाइन कट गई, तो ऐसा भी हुआ कि भुट्टो साहब को डिसीट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन को ख़त्म कर दिया गया एक कोने से और कहा कि अब निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब तौबा अल्लाह की ज़ात पे हर कोई रसूल पाक की और उनकी हुर्मत की, उनकी इज़्ज़त की, उनसे प्यार की कोई कमी हम में है ना किसी और में है, मगर हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया पॉलिटिक्स में, रिलीजन को, और कोशिश करते हैं कि ना करें। मेरे ये तवील सफ़र में सर मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। मैं नहीं समझता, हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा जानता हो और वो बता सकता हो, मगर मैंने जो तारीख का मुताला किया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ एज ए तारीख का मैं स्टूडेंट और तारीख में चलने वाला, आई हैव वॉक्ड द हॉल्स ऑफ हिस्ट्री, उस पे चलने वाला, मैंने हर चीज खुद आई विटनेस की है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ
کچھ عوام سے شیئر کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں شیئر کر سکتا. بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ some things you take to your grave. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی اور ہم نے ان کو برداشت کر کے قبر کے طرف چلے گئے مگر کبھی کچھ آہ نہیں گئی. اس لیے کہ ہم پاکستان بنانے والے میں سے ہیں. ہم نے پاکستان بنایا ہے اور پاکستان کو بچانے کا فرض بھی ہم پہ ہی ہے. میں اپنی چھوٹی جنریشن کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا ٹوٹا ہوا پاکستان. میں ان کو پورا پاکستان دے گا. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ کانسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی کو ہم کچھ کھلواڑ کرنے دیں گے. یہ جو دوست ہمیں دوستوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا مخالف بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسا ہوگا. ہاں اگر ایک پہلے بھی ہمارے خلاف انٹریگز ہوتی رہی ہیں، یہ دوسری انٹریگ ہو جائے. کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے کہ کورٹ نے نوٹس دیا ہے. مسعود شریف کو بھی نوٹس دیا تھا کہ تم آؤ، تم نے ہمیں بگ کیا ہے، آ کے ہمیں بتاؤ. وہ گیا، اس کی سٹیٹمنٹ میدان میں ہے جس نے اس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے، آپ لوگ کر رہے تھے سیاست اور میرا حق تھا ڈی جی آئی کہ میں ڈی جی آئی بی کہ میں آپ کو بگ کروں. یہ تاریخ گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں. کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں، کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر ہمیں موقع دیا، بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد، تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے، پاکستان کھپے. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود مانتا ہے حامد میر کے شو میں کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا. تو ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے، چلتے رہیں گے. یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے. چاہے چھوٹی جمہوریت ہے، میں سمجھ رہا ہوں، اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے تھرو دا ایئرز، اور تھرو دا ایئرز ایوولوشن سے ہی مضبوط ہوگی. مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے، سنواریں گے، چلائیں گے. اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جاپان دیوالیہ ہوا، کوریا دیوالیہ ہوا. ایک زمانہ تھا جو ارجنٹینا ڈالر ٹو ڈالر امریکن ڈالر کے ساتھ تھا. آج وہ اس کی کرنسی ہم سے بھی نیچے. تو کوریا ہوا. انڈیا ہم سے 10 گنا بڑا ملک. ایک زمانے میں ان کے پاس $1 بلین ریزروز تھے اور ان کو اپنا سونا سوئٹزرلینڈ بھیجنا پڑا IMF کی ٹرانچ لینے کے لیے. 275 ملین. آج ان کے پاس 660 بلین میرا خیال ہے ریزروز ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی فگرز نہیں ہیں. پاکستان اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے اس کو. ہمارا ورجن ملک ہے، کموڈیٹیز کا ملک ہے. آج کل دنیا میں کموڈیٹیز کی پوزیشن ہے، کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. مگر میں واپس آ جاؤں اپنے سفر کی طرف سے. سر 100 موٹو میرے خلاف ہوئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، پر 100 موٹو ایسا ہوا
کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے. تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تم وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں، ہمیں لائیں سامنے. آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں سو موٹو میں اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی کمیشن نہیں تھی، کوئی روڈ نہیں تھا، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، سیدھی سیدھی بات تھی، بزنس ٹرانزیکشنز تھی. اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا، وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا. بہرحال اللہ اس کو معاف کرے اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے، اس لیے کہ اس نے ہم سے زیادتی تھی ان کی. میری بہن آج تک ہماری کبھی بیٹیاں بہنیں، ہاں بی بی صاحبہ کو جیل میں ضرور ڈالا ہے مگر ہمارے گھر سے کسی کو نہیں ڈالا تھا. ان کو رات کے 12 بجے اٹھا کے ہاسپٹل سے اور جیل اسپیشلی کھولا جاتا ہے، تب سو موٹو نہیں ہوتا کہ یہ جیل کھولا کیسے گیا. بھائی درخواستیں دی، فاروق نائک یہاں ہے یا نہیں ہے، میرا وکیل تھا، کہ میں نے اپنے کمرے سے باتھ روم سے ان کے کیمراز پکڑے اور وہ پولیس والے کو کان سے پکڑ کے میں باہر لایا اور اس کی میں نے درخواست دی جج صاحبان کو اور اس درخواست پہ سنی نہ سنی رہ گئی. میرے کمرے میں ان دی ہاسپٹل لسٹنگ ڈیوائس گرا، وہ میں نے اپنے وکیل اس وقت عزیز اللہ شیخ مرحوم کو دیا، اس سے جا کے کورٹ میں پیش کیا. کوئی اس پہ ڈیٹ نہیں ملی، کسی نے سنا نہیں، کسی نے کہا نہیں کہ بھئی یہ کیا تھا. تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں میں وٹنس ان ہسٹری ہوں. اس لیے تو میں نے بی بی کی بات ریکنسیلیشن کی کتاب پہ میں نے آ کے حکومت بنائی اور الحمدللہ یہ 18th امینڈمنٹ NFC ایوارڈ سب نے ہم نے مل کے، یہ نہیں ہے کہ میں نے اکیلے پیپلز پارٹی نے، بٹ مل کے سب سیاسی طاقتوں نے بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کی. ہم نے خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات بھی کی. ہاں وہ دوسری بات ہے کہ سب اب ایلیمنٹری سٹیجز میں، ہر چیز ایوالو ہوتی ہے. بلوچستان ایوالو ہوگا. بلوچستان کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 زبانیں بولتے ہیں، وہ بڑے سیاسی لوگ ہیں، پر ان سے بات کرنا پڑتی ہے، ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے. فی الحال کسی ہمارے مخالف ملک نے ایسا ماحول وہاں بنایا ہوا ہے کہ بات نہیں کی جا سکتی، نکلا نہیں جا سکتا. جائیں گے تو سیکیورٹی ہے، آئیں گے تو سیکیورٹی ہے. بہرحال ہم تو بلوچستان بھی جائیں گے، ہم تو KP بھی جائیں گے، ہم ہر جگہ جائیں گے جہاں ہم کو لوگ بلائیں گے، ہم جائیں گے. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے خلاف TTP کی بھی تھریٹس رہی ہیں، میرے خلاف اور دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی تھریٹس رہی ہیں. ہاں APC میں مجھے بٹھایا جاتا تھا مگر میں اپنے شوق سے APC نہیں بلاتا تھا. حد تو یہ ہے کہ میں ایز پریزیڈنٹ جب میں اترا تو بھی ان نے APC میں ڈالا مجھے، فرق کوئی نہیں پڑا. As a member of the parliament, as the ex-president, as ex-minister, ex-senator, etc., etc.,
फिर भी APC में, वही APC से हम हंसते रहे और हमेशा विक्ट्री का साइन देते रहे कि हम राज करेंगे, हम लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये सब बातें जो होती हैं, और ख़ास करके आजकल जो हमारे कुछ लिखने वाले करते हैं, ये सारी बातें जो है ये थोड़ी छोटी सोचों की बातें हैं। हमने पाकिस्तान ने अंडर PPP 5 ममालिक के साथ हमने साइन किया करेंसी स्वैप। आज पूरी दुनिया में वो करेंसी स्वैप होने जा रहा है। हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे बाद, मगर आज चाइना, रशिया, मलेशिया ये अपना IMF बना रहे हैं और ये डॉलर में डिनोमिनेशन में डील नहीं कर रहे। अब इंटर करेंसी, इंडिया के साथ मिलके इंटर करेंसी। इंडिया तो ऑयल लेता है इससे रशिया से, उसको रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह हम करेंगे। हाँ, हमें वक्त चाहिए, हमें टाइम चाहिए। हमारे पास ये हेस्ट मेक्स वेस्ट, जो रश judgment is hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इमे फैसला थिया तो मैंने सा ये इवे न थिया तो मैं अल्लाह हाफ़िज़ मैं ना मैंने ऐसा नहीं होता dialogue. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. हमें पता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये आज भी 30-30 हज़ार रुपये अपने वर्करों को दे रहे हैं लड़ने के लिए, आने के लिए और अपने शोर मचाने के लिए. हमको पता है, ये नहीं है कि हमसे छुपी बात है. एक जमाना था जो एक और कोई पार्टी थी, उसके पेड वर्कर होते थे. अब इनके भी पेड वर्कर्स हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड इनके सोशल मीडिया के वर्कर हैं. तो ये ट्रेंड इनका अपना शुरू किया हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हमको पता है कहाँ से पैसा आ रहा है. वी नो दैट. इनकी अपनी तो जागीर है ही नहीं. मैंने तो कभी नहीं सुनी कि कोई न्याजी जागीर थी या इनका कोई बिजनेस था. हालांकि इसने एडमिट किया है कि मैंने हॉस्पिटल्स के फंड्स जो हैं वो डाले और वो प्रॉपर्टी में डाले, जो कि इसको राइट नहीं है. वो जो फंड्स हैं वो इनको एक पॉलिसी के थ्रू, एक जज्बे के थ्रू लोग देते हैं कैंसर के लिए. इनको कोई इनके पास
ایکسکیوز نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے کی. تو باتیں بہت ہیں راجہ صاحب، اسپیکر صاحب، باتیں بہت ہیں اور چیزیں بہت ہیں، اور میرے پاس تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے. میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا، میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا. ایسا تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے، اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطا آباد لیک کو سنبھالے. عطا آباد لیک اگر پھٹ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن عبدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا. تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا، وہ میں نے $500 ملین کی گرانٹ لایا چائنا سے. نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی. چائنیز پرائم منسٹر نے مجھے $500 ملین گرانٹ دی، اور مجھے پھر اس وقت کے چیف نے کہا کہ یہ تو ہم بنائیں گے. میں نے کہا بسم اللہ، آپ بنائیں، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، بن جائے. کون بنائے؟ اس لیے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے. تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں. گوادر پورٹ کی کہانی سن لیں سر. ایک چیف صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا. اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا، اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا. میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا. تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے فارن سیکرٹری کو کہا کہ یار ڈپٹی ٹو بی چیف جو ہیں ان سے آپ جا کے، وہ ملتان کے تھے، آپ بات کریں، انہیں کہیں کہ یہ اسٹے آرڈر خالی کر دیں. دس از ناٹ فار می، فار یو، فار پاکستان، فار اینی بڈی، بٹ اٹ از اے نیشنل کاز. تو ان نے اس سے بات کی. کبھی کبھی ہر انسان سے اچھا کام ہو جاتا. اس سے یہ کام اچھا ہو گیا، اس نے وہ اسٹے آرڈر ختم کر دیا. اسٹے آرڈر جو ختم ہوا تو میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے بات کی، چائنیز اتھارٹیز کو اپروچ کیا، اور میں سے شروع میں وہ جو پارٹنر صاحب تھے جو سنگاپور کمپنی کے، وہ مجھے کہتے ہیں $250 ملین. میں نے کہا وہ بھائی میں پاکستانی ہوں، میں کوئی چائنیز نہیں ہوں کہ تم مجھ سے بات کر رہا ہے. میں پاکستانی ہوں، تو مجھ سے پاکستانی بن کے بات کر. پھر اللہ بھلا کرے بابر، وہ پورٹس کا منسٹر تھا، اس کی میں نے مدد لی. اس نے بھی ان سے بات کی، اور الحمدللہ $35 ملین میں ہم نے چائنا کو یہ پورٹس دلوایا. اور وہ ہے آغاز. اس کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، کیا آگے جانا ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ تو اس پہ میں لیکچر دے سکتا ہوں. ایک پوری سائنس ہے، پورا ایک فلسفہ ہے. بہرحال پیچھے آتے ہوئے سر، پوری بینچ، یہ بھی ایک دوسری کہانی ہے کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ بینچ، فل بینچ کیسے بنوائی، وہ بھی کسی دن کسی وقت کسی کو بتاؤں گا، آج نہیں. تو خیر وہ فل بینچ بن گئی. اس بینچ میں میرے وکیل پیش ہوئے، اس حفیظ پیرزادہ صاحب، اللہ اس کو بخشے، فاروق نائک پیش ہوئے. تو خود فل بینچ نے ججمنٹ دی کہ بائس از فلوٹنگ آن دا سرفیس. تو میرے وکیلوں نے کہا کہ سر جتنی اس کی سزا ہے اتنی تو ہمارا جو وکیل ہے وہ کاٹ چکا ہے. مگر اس پہ ان نے کوئی بات نہیں کی. وہ واپس بھیج دیا گیا کیس، ریمانڈ کر کے اسی جج کے پاس جہاں میں اس پہ ٹرائی ہو رہا تھا. اس جج صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی. میں نے کہا بھائی اب تو
آپ کے فاضل ججوں نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باعث تھے پرانے چیف صاحب اور دوسرے دوست، تو کچھ اس کا ازالہ کرے. وہ مجھے کہتا ہے پنجابی میں، زرداری صاحب کیوں ساڈے نال بخول کرتے ہو، انہیں وڈے وڈے بندیاں تمہیں ریلیف نہیں دیتا، اسی چھوٹے بندے دے سکتے ہیں. تو یہ پوزیشنز میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. حالت تو یہ ہے کہ ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے اسلام آباد سے، میرے نام پہ نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی بھری ہوئی ہے، اس کو یہ کہہ کے کہ اس میں یہ بیٹھے ہیں، زرداری صاحب اس گاڑی میں بیٹھے ہیں، اس کو کیس پراپرٹی بنا کے مجھے چارج کیا جاتا ہے. میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کسٹم میں بھی سامان آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو بندہ تھوڑی پھڑتے ہیں. سامان گڈز آپ نے ریکور کرنے ہیں، گڈز کو آپ گاڑی کو پکڑو. میں نے کب کہا کہ گاڑی مجھے دے دو واپس یا کسی اور کو دے دو، گاڑی کو چھوڑو. آپ مجھے کیوں پکڑ کے بیٹھو؟ 2 سال اس کیس میں نے اگین قید تنہائی کاٹی ہے. تو میرے اتنے ان کے ساتھ رہے ہیں، ڈائلاگ بھی رہا ہے. اور آپ نے تو خود کہا تھا شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ آل ججز آر ایکول. تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ؟ How can you say that? Athar Minallah quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا؟ So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest alone, rest assured, we are not weak. Please, I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. ہم نے تو اس کو نہیں کہا کہ آپ واک آؤٹ کر جائیں، ریزائن کر جائیں، یہ کر جائیں. He's done everything himself. Now he wants to pressurize the courts in one form or the other. That will not do. We cannot accept some portion of the establishment of the judiciary, ex-establishment, trying to gang up on us. We will see them through. Come hail, come snow, come rain. We will fight on every front. We will fight in and out everywhere. We have no fear of these so-called jolly Democrats. If they think they can make us cow down, they have another thing coming. We weren't cowed down by Musharraf, jinko inne endorse kiya, vote diya, تو اور ہم نے اس کی ساری اس کا ٹائم جو ہے تقریباً جیل میں کاٹا. بی بی نے ان کو یہی کہا تھا, I will not negotiate with under a barrel of the gun. You have my husband in prison and you want to talk to me? No, it won't happen. And then she moved forward and she spoke to the Americans. And they made him take off his uniform. Some friends have this phobia that he may have taken it off by himself. No, it was the international forces.
They asked him to take off the uniform because Bibi declared, how can I talk to a dictator? He's in uniform. Yes, if he takes off his uniform, maybe I can talk to him. So uniform उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए, और डायलॉग के जरिए हमने उससे एनआरओ की शक्ल में माफ़ी मंगवाई, उससे नाक रगड़ी, उसने ये माफ़ी मांगी हमसे कि तारीख में हमने आपके साथ गलती की। एनआरओ का हमको क्या फ़ायदा होना था? हमें तो पता था कि हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं। हमारे को तारीख में लिखवाना था, हमें बीबी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफ़ी मांगी। एंड दैट वाज द पोजीशन, दैट वाज द पॉलिटिकल पोजीशन। एंड टिल टू डेट, लेट मी टेल एवरीबॉडी, we know more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. वो तो मियाँ साहब की शराफत है कि he doesn't, वरना तो मुझ पे तो स्पीकर साहब एक ऐसा केस भी बना जो उसने कहा कि मैंने पैर में बम बांध दिया 50 लाख करके। तो मैंने उन जज साहब को कहा कि यहाँ आप मुझे ट्राई कर रहे हो 50 लाख के लिए, और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो कि मेरे एक फ़ोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को। तो हाउ डू द 2-3 मैच? उन केसेस में 9 केस थे। तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं, उसने मुझे कहा जरदारी साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू वो पाण दो, ये मेरा वायदा कि ये तुसी 2-4 हफ्ते च तुसी जित लोगे, पर मेरी प्रमोशन हो जानी। मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फायदा होता है तू पा दे। और ऐसे ही हुआ, वो डीएसपी बना इंस्पेक्टर से, और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे। एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख। स्पीकर साहब, मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी हैं जो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा, वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना, बहुत शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब।